افغان فورسز آسک انڈیا فار ہیلپ۔ میرا نام ہے نبیل یونس۔ اگر بات کی جائے افغانستان کی صورتحال کی تو وہ لگاتار خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ افغانستان میں آلموسٹ سیول وار کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور اب یہ طے ہے کہ افغانستان میں بہت بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس جنگ میں ایک طرف طالبان اور اس کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہوں گے، جبکہ دوسری طرف پشتون، افغان فورسز اور بھارت ہوگا۔ اور جب بھی کسی ملک میں بھی جنگ ہوئی ہے، آپ کو ہسٹری سے پتہ چل جائے گا کہ اس ملک میں تباہی آئی ہے اور لاکھوں لوگ اس تباہی کی نظر ہوتے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی آنے والے چند دنوں میں افغانستان سے بہت بری خبریں آنے والی ہیں، اور اس جنگ میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جان سے بھی ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ اور ان کے پریزیڈنٹ نے بھی یہ بات کنفرم کر دی ہے کہ طالبان کے ساتھ جو بھی بات چیت کا دور تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے، اور ہمیں اب سیول وار کے لیے خود کو تیار کرنا پڑے گا۔ اور یہ سیول وار بھی ایسی نہیں ہے جو 1 یا 2 ہفتے کے لیے چلے گی، اور یو ایس کے ڈیفنس ایکسپرٹس نے یہ کہا ہے کہ پرولونگ سیول وار ہوگی اور بہت ہی لمبے وقت کے لیے افغانستان جنگ کی لپیٹ میں آنے والا ہے۔ اس لیے اب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بھارت نے بھی لوگوں کو ایویکویٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب بھارت کا مقصد افغانستان میں طالبان کے خلاف گرینڈ آپریشن میں حصہ لینا ہے۔ اور افغانستان میں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو بہت بڑے لیول پر تباہی آئے گی، جس سے ڈیفینیٹلی پاکستان بھی افیکٹ ہوگا۔ اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ افغانستان اوپنلی بھارت کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں انڈین ایئر فورس کی مدد چاہیے طالبان پر اٹیک کرنے کے لیے۔ اب یہاں بہت ہی اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان میں تو امریکن ایئر فورسز موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کیوں افغانستان ایسی سٹیٹمنٹ جاری کر کو دنیا کو اپنے مخالف کرنا چاہتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امریکہ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ افغانستان سے اپنی زمینی افواج نکالنے کے ساتھ ساتھ اپنی ایئر فورسز کو بھی نکال لے گا۔ یو ایس اے کی ایئر فورس جو طالبان پر اب تک اٹیک کر رہی ہے، وہ بومبنگ طالبان پر اس ہفتے سے روک دی جائے گی۔ اور یو ایس اے نے اب افغانستان کی گورنمنٹ کو صاف الفاظ میں مزید مدد فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور اس لیے افغان گورنمنٹ نے مایوس ہو کر بھارت سے مدد مانگ لی ہے کہ بھارت اب طالبان کے خلاف جنگ میں ہماری مدد کرے۔ اور بھارت نے لگتا ہے یہ ہے کہ امریکہ سے سبق حاصل نہیں کیا۔ اگر سپر پاور ابھی تک طالبان کو ہرا نہیں سکی تو بھارت کس طرح ان طالبان کو کاؤنٹر کر سکے گا؟ اور اس کے بہت ہی زیادہ امکان ہے کہ یہ بھارت کی بڑی غلطی ثابت ہوگی، جس سے بھارت میں آنے والے چند سالوں میں دہشت گردی اپنے عروج پر چلی جائے گی، اور پھر یہ کسی بھی طرح صورتحال کو کاؤنٹر نہیں کر پائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اپنے ماضی کے تجربے سے سبق حاصل کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ پاکستان افغانستان کی جنگ میں شامل نہیں ہوگا، اور جو کوئی بھی جنگ جیتے گا پاکستان اس کے ساتھ مذاکرات اور اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار ہے۔ جبکہ دوسری طرف امریکہ کی بات کی جائے کہ وہ کیوں افغانستان سے اپنی پوری کی پوری افواج کو لے کر نکل رہا ہے، اور کیوں اس نے اچانک سے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی ایئر سپورٹ کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی سپورٹ کو افغانستان سے واپس لے لے گا، تو اس کا آنسر بہت ہی سمپل ہے۔ امریکہ کو اب یہ ریئلائز ہو چکا ہے کہ وہ دنیا میں جنگوں اور ممالک کے ساتھ کانفلکٹ میں اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ اس کی ترقی کرنے کی رفتار بالکل ختم ہو چکی ہے، اور اکنومیکلی ان جنگوں نے اس کو اتنا ڈیمیج دیا ہے کہ چائنا اس سے بہت آگے نکل چکا ہے، اور امریکہ کو چائنا ہر لحاظ سے آگے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے وہ اب اپنا مزید وقت افغانستان میں ظاہر نہیں کرنا چاہتے، اور چائنا کو انڈو پیسیفک ریجن میں کنٹین کرنا ان کا اب مین فوکس ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو انڈو پیسیفک ریجن کا نہیں پتا تو اس پر بہت ہی اہم ویڈیو میں پہلے ہی اپلوڈ کر چکا ہوں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور اس ویڈیو سے آپ کو انڈو پیسیفک ریجن کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ انڈو پیسیفک ریجن اب چائنا اور امریکہ کی لڑائی کا پوائنٹ ہے۔ اور اس وجہ سے امریکہ نے 31 اگست تک اپنی ایئر سپورٹ افغانستان گورنمنٹ سے واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ فیوچر میں اب افغانستان کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ طالبان کو جیسے مرضی کنٹین کریں، لیکن اب ہم مزید آپ کی مدد نہیں کر پائیں گے۔ اگر پاکستان کے سٹینڈ کی بات کریں تو افغان گورنمنٹ پاکستان پر الزام لگا رہی ہے کہ وہ خاموشی سے طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر طالبان پر حملہ کیا گیا تو پاکستان ایئر فورس افغان فورسز پر بومبنگ سٹارٹ کر دے گی، جس پر پاکستان نے ایسے کسی بھی بیان کی تردید کی ہے۔ اور اگر مزید ایسے ہی چلتا رہا تو افغانستان میں تباہی کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اور ہم ویڈیو کا اختتام اس امید سے کریں گے کہ اس ساری صورتحال میں ہر ملک کو کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ اس جنگ کا اختتام ہو سکے، اور وہ عام افغان لوگ جو امن کے لیے کئی سالوں سے تڑپ رہے ہیں
ان کو بھی خوشحالی نصیب ہو سکے، نہ کہ بھارت جیسے ملک اپنے پنجے جمانے کے لیے پورے خطے کا امن برباد کر دیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور اگر آپ لوگوں کو میرا کام پسند آتا ہے اور آپ لوگ میرے کام کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک شیئر کر کے میرے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کیمپین میں بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ پیج کو لازمی سے فالو کر لیں تاکہ فیوچر میں بھی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔